الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 189 سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن کی 7ویں بڑی سورت جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اس لیے بلا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آج ہم سورت کو کمپلیٹ کر لیں۔ پہلا حصہ سورت کا، یہ آج کے سبق کا، یہ ذرا تھوڑا سا اہم ہے، اس پہ میں آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کا جو آغاز ہے یہ توحید کے دلائل سے کیا ہے، ونس آف اللہ سبحانہ و تعالی، توحید اس کی دلیلیں دی ہیں اور انسان کے اپنے اندر سے دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، تم سب کو ایک جان سے نہیں نکالا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم سب کی ابتدا، تم سب کی بگننگ، تم سب کا آغاز ایک ہے، ایک جان سے تمہیں سٹارٹ کیا اللہ پاک نے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے بنایا اس کی بیوی کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مشہور بات ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو حضرت آدم کے اندر سے پیدا فرمایا، تو اس پہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آدم کی پسلی سے حوا کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے والے سوال پہ غور کریں تو ان کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس سے بھی پہلے کا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو کیسے بنایا؟ تو جو رب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے جب وہ کچھ نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کر لیا، مٹی سے، گارے سے بنا لیا، اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ لیکن جب وہی اللہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے آدم کی بیوی کو آدم کے اندر سے نکال لیا، تو لوگ اس پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں، اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے والی جو چیز ہے اس پہ غور جب کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، تو اس کو ماننا مشکل نہیں ہوتا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العالمین نے انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، جوڑا بنا لیا ان کا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو یہ نفس جو ہے نفس کی طرف اشارہ ہے۔ منہا کا مطلب اس نفس سے، اسی نفس سے بنا لیا، اسی جان سے بنا لیا اس کا جوڑا۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور بنایا اسی جان سے اس کا جوڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس جو ہے نا آدم علیہ السلام کی، تو اسی جنس کی ان کی بیوی پیدا کی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آدم تو انسانوں میں سے ہو اور اس کا جو جوڑا ہو وہ جنوں میں سے پیدا کر دیا جائے، یا اس کا جو جوڑا ہو وہ فرشتوں میں سے بنا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، جو جنس آدم کی تھی وہی جنس اللہ رب العالمین ان کی بیوی کی بنائی۔ دونوں ہم جنس ہوں، دونوں ایک جیسے ہوں، اور اللہ پاک نے پھر اس کی ریزن بیان فرمائی اور حکمت بیان فرمائی کہ دونوں کا ایک جنس سے ہونا اس کا فائدہ کیا ہے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ ظاہر ہے جب جنس مختلف ہوتی ہے تو پھر بندہ سکون حاصل نہیں کر سکتا، تو سکون کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دو مطلب ہیں اس کے، دونوں صحیح ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور پھر اسی جان سے بنایا اس کے جوڑے کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ اب اللہ رب العالمین نے بیوی کو پیدا کرنے کا جہاں ذکر کیا، اس کے ساتھ سکون کا ذکر کیا، تو اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں جو ہوتا ہے نا وہ بیوی کے لیے سکون ہوتا ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ میاں کے لیے سکون ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر ان دونوں کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، سکون ختم۔ ایک دوسرے کے بغیر ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ مرد کے بغیر عورت کی زندگی نہیں ہوتی، اور عورت کے بغیر مرد کی زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سکون پیدا ہو ان کے درمیان، تو اگر کہیں اس رشتے میں سکون نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، انفارچونیٹلی اگر کہیں اس رشتے میں سکون نہیں ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے پیدا کرنے کے مقصد کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو وہ دونوں پورا نہیں کر رہے۔ تو دونوں کی تخلیق کا مقصد ہی سکون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سکون کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور قیمت کو ادا کیے بغیر سکون بھی نہیں ملتا، دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو سکون کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ سکون کی قیمت قربانی ہوتی ہے اور برداشت ہوتی ہے، سیکریفائس اور ٹالرنس، یہ سکون کی قیمت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ دونوں میاں بیوی سیکھ لیں قربانی دینا اور برداشت کرنا، تو یہ دونوں سکون کا ذریعہ ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہوتا، دوسرے کے بغیر پہلا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اللہ رب العالمین دیکھیں نا، اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک پہلی عورت کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی پہلی عورت کا ذکر کیا، دنیا کی کائنات کی پہلی عورت، اس کی پیدائش کا ذکر کیا، ساتھ سکون کا ذکر کیا۔ بعد میں نہیں، پہلی عورت کے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین اس کا مقصد بیان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکے۔ تو یہ جو بدسکونی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بدسکونی کی وجہ جو ہے نا وہ اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ وہ بنانے والا، پیدا کرنے والا جس نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، جب اس سے دور ہو جاتا ہے بندہ، یا یہ فزیکل مشین جو ہے اس کو بندہ استعمال کرتا ہے، دماغ کو، دل کو، زبان کو، آنکھوں کو، یہ سارے جسم کو استعمال کرتے ہیں بنانے والے کی مرضی سے ہٹ کے۔ جس نے پیدا کیا ہے تو وہ بتاتا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی مرضی سے ہٹ کے، ماننے والے کا انکار کر دیتے ہیں، تو پھر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں نہیں ہوں گی، جس گھر میں عورتیں نہیں ہوتی، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اور اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر مجھے کہے نا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جس گھر میں عورت نہیں ہوتی اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، تو یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ایک یونیورسل پرنسپل، آپ سمجھ لیں اس کو، یونیورسل پرنسپل ہے کہ جس گھر میں خاتون نہیں ہوتی، عورت نہیں ہوتی، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن لوگ ہنسیں گے میری اس بات پر کہ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ دن سکون کر لیں گھر سے باہر جا کے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے آپ ایسا سوچتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، چاہے مذاق ہی کرتے ہوں، وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے دور ہوتے ہیں تو وہاں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ رب العالمین نے عورت کا سکون مرد کے ساتھ لگایا ہے اور مرد کا سکون عورت کے ساتھ لگایا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر ان کی زندگی پاسبل نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر ان کے لیے سکون ممکن نہیں ہے۔ تو پہلی عورت کی پیدائش کے ساتھ اللہ پاک نے سکون کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، فلما تغشاها، یہ جو لفظ ہے نا فلما تغشاها، جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا۔ آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اللہ رب العالمین نے یہ مرد اور عورت کے، میاں اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میاں اور بیوی کے جب میاں بیوی والا رشتہ وہ قائم کرتے ہیں، وظیفہ زوجیت، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اب اندازہ فرمائے اللہ پاک نے کتنے حیا کے پردوں میں یہ بات کی ہے، کتنے حیا کے پردے میں بات کی ہے۔ فلما تغشاها،
کوئی سیدھا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں جب اس مرد نے اس عورت کو ڈانپ لیا, ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے, جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, فزیکل ریلیشن کی بات کی ہے, تو اللہ رب العالمین حیا کے پردوں میں بات کرتے ہیں, حیا کے پردوں میں, اور سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, اور وہ آج کل جو ہے نا الٹی وہ گنگا بہ رہی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیچر کے مطابق کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہر چیز نیچر کے مطابق کر رہے ہیں. آج کل وہ کہتے ہیں 3 سال کے بچے جو ہیں, 3 سال کے بچے, ان کو ہی ڈائریکٹ سب کچھ کھل کے بتا دو. 3 سال کے بچوں کو ہی ڈائریکٹ سب کچھ کھل کے بتا دو, یہ نیچر کے مطابق ہے, یہ ان کو تعلیم دو. لیکن قرآن تو شادی شدہ جو جوڑے ہوتے ہیں, جو میچور ہیں, ان کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو اس کو حیا کے پردوں میں بیان کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلما تغشاہا, جب اس نے اس کو ڈانپ لیا تو اس کے بعد کیا ہوا, حملت حملا خفیفا, تو اس نے اٹھا لیا, اس عورت نے اٹھا لیا ایک ہلکا سا حمل, ہلکا سا بوجھ. خفیفاً اس لیے کہا کہ اس کو اس بوجھ کا احساس بھی نہیں ہوتا شروع میں. جب پریگننسی ہوتی ہے, جب حمل ہوتا ہے, تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس بوجھ کا. ایک پانی کے قطرے کا ڈراپ کا کیا بوجھ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حملت حملا خفیفاً, تو اس کے بعد کیا ہوا, اس نے ایک ہلکا سا بوجھ اپنے پیٹ کے اندر اٹھا لیا. فمرت بھی, وہ اس کو لے کے گھومتی پھرتی رہتی ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کچھ بوجھ اٹھایا ہے. فلما اثقلت, فلما اثقلت, اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے, جب اس حمل کا اور پریگننسی کا ویٹ بڑھنے لگ جاتا ہے, اور وہ پلنے لگ جاتا ہے جو جنین ہوتا ہے پیٹ کے اندر, تو اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بوجھ بڑھ گیا, وہ عورت جو ہے نا وہ ہیوی ہو گئی, بھاری ہو گئی, پھر ان کو فکریں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, شروع میں نہیں, لیکن جیسے جیسے جو حمل کا بوجھ بڑھتا ہے تو پھر میاں بیوی کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اندر ہی اندر جو ہے نا وہ کئی قسم کی سوچیں ان کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, فکر مند ہو جاتے ہیں. اللہ کرے اس کے پاؤں ٹھیک ہوں, اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں, اس کے ہاتھ ٹھیک ہوں, اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں, اس کا ناک ٹھیک ہو, اس کا نقشہ خوبصورت ہو, پیٹ کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, سیدھا الٹا نہ ہو جائے. تو ہر لمحہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں. اللہ کرے صحیح سلامت اس کی ڈلیوری ہو, زندہ پیدا ہو. تو جو ان کی خواہشیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, وہ سب کچھ سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس نیچرل جو فکر مندی ہے اس کا ذکر کیا. فلما اثقلت, جب وہ ہیوی ہو جاتی ہے, دعوا اللہ ربہما, تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے, لئن آتیتنا صالحا, اے اللہ اگر آپ ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا فرمائیں. صالحان کا ایک معنی ہوتا ہے نا نیک, اور صالحان کا ایک معنی ہوتا ہے صحیح سلامت. ٹھیک ہے, درست, کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈسیبلٹی پیدا نہ ہو جائے, کوئی اس کے اندر نقص پیدا نہ ہو جائے. لئن آتیتنا صالحا, اگر آپ نے ہمیں نیک اولاد عطا فرمائی, ایک ترجمہ یہ ہے. اور دوسرا, اگر آپ نے ہمیں صحیح سلامت اولاد عطا فرمائی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم ضرور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ہم شکریہ ادا کریں گے, اور شکریہ ادا کر کے دکھا دیں گے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں, لمبی چوڑی چائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے, ایک دفعہ ہمارا بچہ صحیح سلامت ہونا چاہیے. شکریہ ادا کر کے دکھائیں گے ہم آپ کو. پھر اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما, جب اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے صالحان, صحیح سلامت بچہ. فلما آتاہما صالحان, جب اللہ ان کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیتا ہے, یا نیک اولاد ان کو عطا کر دیتا ہے, جعلا لہ شرکا, تو وہ دونوں اس کے اندر کچھ اور ہستیوں کو شریک کر لیتے ہیں, فیما آتاہما, اس کے اندر جو اس نے ان کو عطا کیا تھا, جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا,
اس کے اندر اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت بلند ہے ان ساری چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں پچھلی آیت پہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صالح عطا فرمانا. اس سے پہلے ایک لفظ اللہ نے سوال فرمایا فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، وہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، پھر 9 مہینے کے لیے وہ بوجھ اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال فرما کے ماں کی قربانی کا بھی ذکر کیا. آپ اندازہ فرمائے نا کہ 24/7 کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو چھٹی ملے یا رخصت ہو کہ اس کا بوجھ کم ہو جائے. کھاتے ہوئے بھی بوجھ اٹھانا ہے، چلتے ہوئے بھی یہ بوجھ اٹھانا ہے، سوتے ہوئے بھی یہ بوجھ اٹھانا ہے، جاگتے ہوئے یہ بوجھ اٹھانا ہے، ہر لمحہ ہر وقت 9 مہینے تک یہ بوجھ اٹھانا ہے. کتنی بڑی قربانی ہے ماں کی. اللہ رب العالمین نے اس لفظ کے اندر ماں کی قربانی کا بھی ذکر کر دیا. ایک مرتبہ میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نوجوان کے بارے میں شکایت کی گئی کہ والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور والدہ کی بات نہیں مانتا سنتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا اس کو اور پانی کی ایک مشق دی اس کو بھر کے، واٹر سکین. تو فرمایا اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لو. اس نے باندھ لی. تو فرمایا جاؤ اس کو کھولنا نہیں ہے، اگر کھولا تو میں تمہیں سزا دوں گا، ہر وقت اس کو باندھے رکھنا ہے. وہ چلا گیا. اب چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ تو عاجز آ گیا، لیکن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے وہ مشق پانی کی یہاں پیٹ پہ بندھی ہوئی ہے. تو وہ تو اس کا عادی نہیں تھا، تو اس کو تو نیند بھی نہیں آتی تھی، بڑا بے سکون ہوا. اگلے دن ہی واپس چلا گیا. اس نے جا کے عرض کیا کہ حضرت میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن بھی تم پورا نہیں کر سکے ہو اور چند گھنٹوں کے بعد بھی تمہاری بس ہو گئی. ذرا اندازہ کرو، اس نے 9 مہینے اس مشق کو ادھر باندھ کے رکھا ہے، اس 9 مہینے اس نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، اور صبح و شام رات دن ہر لمحہ اس نے اس کو اٹھایا ہے. اور اس کی قدر پہچانو، آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی یا اس کا دل دکھایا تو میں تمہیں سزا دوں گا. تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ چھوٹی قربانی نہیں ہوتی، بہت بڑی قربانی ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک نوجوان تھا، ذرا جذباتی تھا، شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو. تو ذرا جذباتی تھا تو اس نے ماں سے کہا کہ میں آپ کے سارے حق ادا کروں گا اور کر رہا ہوں الحمدللہ. تو کوئی حق میں نے آپ کا چھوڑا نہیں ہے اور میں اس قابل ہوں کہ میں آپ کے سارے حق ادا کر سکوں. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن نا ماں نے ایک سکیم سوچی. وہ رات کو بیمار ہو گئی، بیمار پڑ گئی جان بوجھ کر. تو بیٹے سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ میرے ساتھ ہی میرے قریب ہی سونا، میرے بیڈ پر یا میرے ساتھ والے بستر پہ ہی آپ نے سونا ہے. مجھے رات کو کسی وقت بھی ضرورت پڑ جائے گی کسی چیز کی تو میں آپ کو بلا لوں. کوئی بات نہیں، میں اماں حاضر ہوں. تو رات کو جب اس کو بیٹے کو خوب نیند آ گئی نا، خراٹے لینے لگا، تو ماں نے اٹھا دیا اور کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے. تو بڑا اٹھا جذبات کے ساتھ، کوئی بات نہیں میں لا کے دیتا ہوں پانی. تو پانی لے آیا. تو انہیں 2 گھونٹ پیے اور ٹھیک ہے رکھ دیا. تو جب دوبارہ بیٹا سو گیا تو ماں نے پھر اس کو اٹھایا، بیٹا مجھے پانی چاہیے. اب اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا غصے کے ساتھ اٹھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی لا کے دیا ہے. بہرحال اٹھا، اس نے وعدہ جو کیا تھا اٹھا لے کے آیا پانی، ماں نے پی لیا، پھر وہ سو گیا. پھر جب تیسری دفعہ اس کی آنکھ لگی نا تو ماں نے پھر اٹھایا، کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے. اس دفعہ جو ہے نا بیٹے کا پارا ہائی ہو گیا اور برداشت صبر جو ہے نا اس کا جواب دے گیا. اس نے کہا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا اماں اندر منجی لائی ہے. ہاں جی اماں جی چاول لگائے ہوئے اندر، تو پانی پانی پانی، کتنی دفعہ پانی پینا ہے آپ نے؟ میں ابھی پانی لا کے آپ کو دیا ہے. تو اچھا میں ابھی لا کے دیتا ہوں. تو چوتھی دفعہ لے آیا پانی، غصے مانگ سے لڑ کے لے آیا. جیسے ہی ماں نے پانی پکڑا نا تو ایسے تھوڑا سا ہلا کے نا پانی، ایسے جیسے ہاتھ کام جاتا ہے اور گلاس جو ہے نا یا پیالے سے پانی گر جاتا ہے، تو جس طرف بیٹے نے سونا تھا نا اس بستر پہ تھوڑا سا پانی گرا دیا. تو اب تو جناب بیٹا بڑا غصے، اس نے کہا اماں یہ کیا کیا، میرا بستر گیلا کر دیا اور میں اب سوؤں گا کہاں پہ، ٹھیک ہے آرام کہاں کروں گا. تو اب جب غصے ہوا تو ماں نے پھر جو ہے نا فائنلی
رکھ کے لگائی اس کے ایک، اور اس نے اسے کہا کہ بس 3 دفعہ پانی لا کے دیا اور تیری برداشت جواب دے گئی ہے، ٹھیک ہے. چلا تھا ماں کی خدمت کرنے اور ماں کی حق ادا کرنے. رات کو 13 دفعہ بھی تو مجھے اٹھاتا تھا تو میں محبت اور پیار کے ساتھ اٹھ کے جاتی تھی، اور کبھی میرے دل کو تکلیف نہیں ہوئی اور کبھی میں نے شکایت نہیں کی. 13 دفعہ بھی تو 3 دفعہ نہیں جا سکا. اور پھر ایک دن کی بات نہیں ہے، تمہارے بستر پہ تو پانی گرا ہے نا، پانی ہے نا، یہ کوئی ناپاک چیز تھوڑی ہے، پانی ہے، اور ایک دفعہ گرا ہے. اور تم تو رات کو روزانہ پیشاب کیا کرتے تھے، اور میں پیشاب والی سائڈ پہ خود سوتی تھی اور خشک سائڈ پہ تمہیں سلایا کرتی تھی. تو چلا تھا ماں کی حق ادا کرنے. تو یہ حق ادا ہو نہیں سکتے، یہ حق نہیں ادا ہو سکتے. تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں یمن سے چلوں اور اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھاؤں اور پیدل آؤں، حج کروں، طواف کروں، اس کو صفا مروہ کرواؤں، مینا لے جاؤں، عرفات لے جاؤں اور کندھے پہ بٹھا کے واپس بھی لے کے جاؤں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کبھی سوچنا بھی نہ کہ ماں کا حق کس طرح ادا ہو جاتا ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جب تمہیں اٹھاتی تھی تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں تیری زندگی اور تیرے مستقبل کی سوچیں آتی تھی. وہ تیرے زندہ رہنے کی دعائیں مانگتی تھی، تیرے جوان ہونے کی دعائیں مانگتی تھی، صحت مند ہونے کی دعائیں مانگتی، تیرے مستقبل کی دعائیں مانگتی تھی. لیکن تم جب اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہو تو تیرے ذہن میں ماں کا بڑھاپا، اس کی موت ہے، اس کے جانے کی باتیں تیرے ذہن کے اندر ہے. تم تو ماں کی سوچ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کی جو سروسز ہوتی ہے ماں کی خدمت، سروس اور خدمت، وہ تو دور کی بات ہے. اولاد تو اس کی سوچ کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. ماں کی جو ہے نا خواہشات اولاد کے بارے میں، اس کی سوچیں اولاد کے بارے میں، اولاد تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. تو خدمت اور سروس تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلما اثقلت، جب وہ بھاری ہو گئی تو اس نے یہ بوجھ اٹھایا اور رب سے دعائیں کرتی ہے. پھر جب اللہ اس کو نیک اولاد دے دیتے ہیں تو پھر دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں. وہ میاں اور بیوی دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں. دونوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، جعلا لہو شرکا، دونوں میاں اور بیوی اس نعمت کے اندر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. جس نے قطرے سے بوٹی بنایا اور بوٹی سے پھر انسان کو بنایا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اس کے اندر تمام قابلیتیں کس نے رکھی، تمام صلاحیتیں کس نے رکھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں. اللہ چاہے تو ریم کے اندر سانپ پیدا ہو جائے، اللہ چاہے تو ریم کے اندر بندر پیدا ہو جائے، اگر اللہ چاہے تو ریم کے اندر اندھا پیدا ہو جائے، وہ بہرا پیدا ہو جائے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پہ وہ معذور پیدا ہو جائے. یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین صحت مند اولاد عطا فرماتے ہیں، خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ مشرکین بھی سارے مانتے تھے، مشرکین بھی سارے مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا تھا پیدا ہونے والا تو نظر اور نیاز کسی اور کے نام کی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ جو قصہ یہاں بیان ہوا نا ایک میاں بیوی کا، کچھ لوگوں نے کچھ روایات بیان کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. میری سکرین پہ کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. اچھا جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. تو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں، وہ دوسروں کو جو ہے نا نظر نیاز کرنے اور پھر راضی کرنے کسی اور کو شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ جو میاں بیوی کا یہاں واقعہ بیان ہوا ہے، یہ کسی ساتھی کا اسپیکر آنے پلیز اس کو بند کر دیں. یہ جو میاں بیوی کا واقعہ بیان ہوا تو کچھ لوگوں نے مفسرین روایات کے ساتھ ان کو بیان کیا کہ آدم اور حوا کے بارے میں ہے علیہم الصلوۃ والسلام، کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی
تو انہوں نے پھر اس کو ایک روایت کو بنایا گڑا، بلکہ اسرائیلی روایت ہے یہ، کہ جب حضرت حوا حاملہ تھی تو شیطان ان کے پاس آیا، تو نہیں، پہلے ان کا بچہ پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا، دوسرا بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، تیسرا بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، تو شیطان ان کے پاس آیا، اس نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بچہ پیدا ہوگا فوت نہیں ہوگا۔ تو ماں تو ماں ہوتی ہے، تو وہ ان کی باتوں میں آ گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ، تو وہ ان کو پہچان نہیں سکی کہ یہ شیطان ہے۔ اس نے کہا اس کا نام عبد الحارث رکھنے کا وعدہ کرو، عبد الحارث، تو وہ زندہ رہے گا۔ تو مائی صاحبہ نے وعدہ کر لیا عبد الحارث رکھنے کا، تو بچہ پیدا ہوا تو وہ زندہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے رہا تھا، تو اللہ پاک نے یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں، نام جو ہے نا وہ مشرکوں والا رکھ لیا، عبد الحارث۔ تو یہ تو شیطان نے، یہ کہتے ہیں حارث شیطان کو کہتے ہیں، تو عبد الحارث کا مطلب ہے شیطان کا بندہ۔ تو انہوں نے شرک والا نام رکھ لیا تھا، تو شیطان کے جو ہے نا وہ بہکاوے میں آ گئی تھی۔ یہ ٹوٹلی غلط ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کئی جوابات جو ہے نا وہ دیے جا سکتے ہیں، کونٹر آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ غلط روایت کسی موضوع ہے، من گڑت ہے۔ یہ جنرلی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ مشرکین کے اندر بھی اور عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو ساتھ اس میں شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حارث تو شیطان کا نام ہے، تو حارث نام رکھنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، بچوں کا نام حارث نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں صحابہ کی لسٹ دیکھ رہا تھا، تو 1 درجن سے بھی زیادہ صحابہ ہیں جن کا نام حارث ہے، 1 درجن سے بھی زیادہ صحابہ ان کا نام حارث تھا۔ اور حارث نام رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ شیطان کا نام نہیں ہے، اور یہ روایات جو ہیں یہ جھوٹی ہیں، من گڑت ہے، ان کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو نام حارث رکھنا درست ہے، 1 درجن سے زیادہ صحابہ کا نام حارث تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ کیسے دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے نا کہ قرآن کے مطابق جو مشرک تھے نا اس زمانے کے، وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ پیٹ کے اندر جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد دوسروں کو ساتھ شریک کر لیتے تھے۔ یہ ان مشرکوں کی بات اللہ نے فرمائی ہے، لیکن ہمارے زمانے کے جو مومن ہیں سو کالڈ، ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد نہیں صرف، وہ مانگتے ہی غیر اللہ سے ہیں، وہ اولاد مانگتے ہی غیر اللہ سے، پہلے دن سے ہی، شادی ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسروں سے اولاد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے۔ اور آج کل کے جو سو کالڈ مسلمان ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں سارا کچھ۔ وہ الطاف حسین حالی نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ مسدس حالی کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ ہم فتوے لگانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، تو انہوں نے تنقید کی ہے اور بڑی درست تنقید ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ستاروں کو مانے آگ کو مانے کافر ہو جاتا ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ مسلمان کے مسلمان بھی رہتے ہیں اور توحید بھی ان کی بڑی پکی رہتی ہے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور اس زمانے کے مشرکین بھی قرآن کے مطابق تو پیدا ہونے کے بعد شریک کیا کرتے تھے، ہم تو پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے اور معاف فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا ان کو شریک بناتے ہیں، وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ وهم یخلقون،
اور خود ان کو پیدا کسی اور نے کیا ہے، وہ خود کسی اور کے پیدا کردہ ہیں۔ جن کو یہ پکارتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بنا سکتے، اور خود ان کو بنانے والا کوئی اور ہے، ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، وہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے۔ یعنی قرآن نے خود بیان کیا نا کہ ان کے سامنے کھانے رکھتے ہیں اور مکھیاں آتی ہیں، مکھیاں، اور کھانے اٹھا کے ان کے لے جاتی ہیں، جو مکھی کو نہیں روک سکتا کہ اس کا کھانا کھا جاتی ہے، تو وہ بت تمہارے کیا مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ یعنی مختلف قسم کی ہوتی ہے نا شرک جو ہوتا ہے، کچھ لوگ شخصیات کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ مورتیوں کو اور پتھروں کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگ خیالات کو پوجتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مورتیوں کی اور پتھروں کی بتوں کی بات کی ہے، جو ایک قسم ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں مختلف قسم کی توحید بیان کیا، مختلف قسم کا شرک بیان کیا۔ یہاں پر جو بیان کیا وہ فزیکل شرک جو ہوتا تھا نا، جو بتوں کے سامنے، اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، ان کی مدد کرنے کی ان کے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے۔ اگلی بات فرمائی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو بلاؤ نا سیدھے راستے کی طرف، لا يتبعوکم، وہ تمہارے پیچھے نہیں آ سکتے، وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے۔ سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کو بتائیں نا کہ چلیں آج اس طرف چلتے ہیں، تو کیا تمہارے پیچھے وہ آ جاتے ہیں؟ اگر ان سے کہیں کہ چلیں آج اس طرف چلتے ہیں، تو کیا وہ تمہارے پیچھے چل سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو بلاؤ کہ آج ادھر چلتے ہیں، آج ادھر چلتے ہیں، وہ تمہارے پیچھے نہیں آتے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کو جا کے پکارو یا خاموش رہو، برابر ہے تمہارے لیے، برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا تم خاموش رہو، اس لیے کہ تمہارا خاموش رہنا یا وہاں ان کے سامنے جا کے دعائیاں دینا، وہ دونوں برابر ہے۔ خاموش رہو گے ان کو تو بھی نہیں پتا، دعائیاں دو گے ان کو تو بھی نہیں پتا، ان کو جا کے پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے برابر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ہی اللہ کے غلام ہیں، وہ تو اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں تمہاری طرح ہی، ٹھیک ہے۔ وہ کرتے ایسا تھے نا، جو اللہ کے نیک بندے، ولی، نبی گزرتے تھے تو انہی کی مورتیاں بنا کے تو وہ پوچھتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ تمہاری طرح ہی اللہ کے غلام ہیں، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو پکار کے دیکھو، پکار کے دیکھو ان کو چاہیے کہ تمہاری بات کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں اور تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پکارو ان کو، اگر تم سچے ہو تو پھر ان کو تمہارا جواب دینا چاہیے۔ تو کبھی انہوں نے تمہارا جواب دیا؟ کبھی تمہاری پکار کا جواب ملا تمہیں؟ کبھی انہوں نے ہاں نہ کیا کچھ؟ اگر تم سچے ہو تو پکار کے دیکھو، پھر دیکھو کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو یہ سب لاجک ہے جو اللہ رب العالمین نے پیش کی ہے، یعنی کامن سینس کی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے کی ہیں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات، اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یعنی چلنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ؟ ٹانگیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن اگلی بات نہیں ہے نا، اَلَهُمْ أَرْجُلٌ، کیا ان کی ایسی ٹانگیں ہیں يَمْشُونَ بِهَا جس کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں، یعنی ٹانگیں چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، ٹانگیں حرکت نہیں کر سکتی۔ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ، کیا ان کی آنکھیں ہیں يُبْصِرُونَ بِهَا جس کے ساتھ وہ دیکھ سکتے ہوں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سن سکتے ہوں؟ سننے والے کان ہیں، دیکھنے والی آنکھیں ہیں ان کی۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اے نبی اعلان کر دیں، ان سے کہہ دیں کہ بلا لو اپنے سارے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِ،
پھر تم سارے میرے خلاف تدبیریں کر لو، سارے میرے خلاف ہو کر اپنے سارے خداؤں کے سمیت میرے خلاف جو چالیں چلنی ہیں چل کے دیکھ لو، جو تدبیریں کرنی ہیں کر کے دیکھ لو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی وقت نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے کوئی موقع نہ دو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو، اپنے خداؤں کو بلاؤ، ان کو کہو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو پھر اعلان کیجئے ان ولی اللہ الذی، میرا کارساز، میرا مددگار تو وہ ہے، وہ اللہ ہے، نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ جس کتاب کی باتیں میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تم کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، میرا کارساز مددگار وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور سارے نیک لوگوں کا ولی وہی ہوتا ہے، سارے نیک لوگوں کا دوست وہ ہوتا ہے۔ وہ صرف میرا دوست نہیں ہے، وہ صرف میرا دوست نہیں ہے، میرا مددگار سرپرست دوست بھی وہی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور ہر صالح کا، ہر نیک بندے کا وہی مددگار اور وہی دوست ہے، وہ ہر صالح کا دوست بنتا ہے، ہر نیک آدمی کا وہ مددگار بنتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری مدد کر سکیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ وہ نہیں سن سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دونوں لفظ سمجھ لیں، ینظرون کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے، یبصرون کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک لفظ جو ہے نظر سے بنا ہے، ایک لفظ بصارت سے بنا ہے، دونوں کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں دونوں جب آئے ہیں تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو آواز دو، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھ رہے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نوٹ کرتے ہو کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بناوٹی ہے نا سارا کچھ، ان کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، اور تمہیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، وہ بت ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ فیل کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تمہاری طرف ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی سخت باتیں کی ہیں اللہ پاک نے، اب ماحول کتنا گرم ہے، اللہ کی باتوں میں کتنا غصہ ہے، لیکن اتنے گرم ماحول کے اندر بھی، اتنے غصے کے اندر بھی، اور شرک والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جب اگلا چیپٹر کھولا ہے تو اللہ پاک نے کتنی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ جو تنظیم کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو جماعتیں چلانے والے لوگ ہیں، جو ادارے چلانے والے لوگ ہیں، جو فیملیاں چلانے والے لوگ ہیں، فیملیوں کے سربراہ ہیں، ان سب کے لیے زبردست ہدایات ہیں اللہ رب العالمین کی۔ یہ جو 4 پوائنٹ یہاں بیان ہوئے ہیں، اگر یہ کوئی سمجھ لے کبھی مار نہیں کھاتا، وہ تنظیم، وہ جماعت، وہ فیملی، وہ کمپنی کبھی فیل نہیں ہوتی۔ اتنے سخت گرم ماحول کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بڑی پتے کی 4 باتیں بیان کی ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹپس، 4 ٹپس بیان کی ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ، نرمی کرو، اتنے غصے کے ماحول کے باوجود بھی فرمایا خُذِ الْعَفْوَ۔ عفو کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، اور عفو کا معنی ہوتا ہے ایکسٹرا چیز، جو کچھ پیش کیا جائے، دیا جائے، اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ خُذِ الْعَفْوَ۔ خُذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ لو، پکڑ لو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا معاف کر دو، اللہ فرماتے ہیں معافی کو پکڑ لو۔ کیا فرق ہے اس کے اندر؟ معاف کر دو اور معافی کو پکڑ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ معاف کر دینا آسان ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ،
لیکن اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے یا اللہ کی ہدایت یہ ہے خذل عفو، معاف کرنے کو، نرمی کرنے کو پکڑ لو. اس لیے کہ انسان کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ اس کو بار بار غصہ آتا ہے، بار بار وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بار بار لمٹ کراس کر لیتا ہے، بار بار اس کو غصہ دلانے والے غصہ دلاتے ہیں، بار بار اس کو جذباتی کرنے والے جذباتی کرتے ہیں. اور کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ نرمی اور معافی اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، نرمی اور معافی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس لیے اللہ فرمایا خذل عفو، نرمی کو اور معافی کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے. یہ پھسل جائے گی، یہ سلپ ہو جائے گی. جذباتی نہیں ہونا، اس کو سلپ نہیں ہونے دینا. خذل عفو، نرمی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو. اللہ رب العالمین نے شفقت، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا ان کا بھی خیال رکھنا، اور جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا. جو اپنوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی معافی سلپ ہو جاتی ہے، اور جو دشمنوں کی دشمنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی معافی سلپ ہو جاتی ہے. تو اپنوں کی کمزوریوں کا بھی خیال رکھو، نرمی کرو، نرمی کرو، شفقت کرو. اور جو مخالف ہیں ان کی دشمنی کا بھی خیال رکھو اور معاف کرنا سیکھو. معافی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ سلپ ہو جاتی ہے. دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، دوسری ٹپ کیا دی ہے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حکم دیں بالعرف، معروف کے ساتھ. نیک بات کا حکم کریں، نیکی کا حکم کریں. لیکن تھوڑا سا میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کا معنی آپ جانتے ہیں نا؟ عرف کا معنی ہوتا ہے نون کلچر. ٹھیک ہے، جو عرف ہو نا، جو معاشرے کے اندر چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں اس کو عرف کہتے ہیں. عرف عام جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عرف عام. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو نیکی کی بات بتانی ہو تو وہ طریقہ اختیار کرو جو عرف عام میں چلتا ہے. جب تم انوکھے اور اجنبی اور سٹرینج طریقے اختیار کرو گے تو لوگ بدک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عام طور پہ لوگ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اگر غصے سے بات کرو گے لوگ نہیں مانیں گے. لوگ شفقت کو پسند کرتے ہیں، محبت کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ شفقت اور محبت سے بات نہیں کرو گے لوگ نہیں مانیں گے. جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو اس کے کلچر کو پڑھو، جس ماحول میں رہتے ہو اس ماحول کو اسٹڈی کرو، اور پھر دیکھو کہ کون سی چیزیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جن چیزوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. اگر تم وہ طریقہ اختیار کرو گے تو لوگ تم سے بھاگ جائیں گے. ہر سوسائٹی کی اپنی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی کلچر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کے مطابق نیکی کی بات کرو. بات نیکی کی کرنی ہے لیکن عرف عام کا حساب رکھا کرو، عرف عام کا، سوسائٹی کا حساب رکھا کرو. ایسا طریقہ نہ اختیار کرنا کہ لوگ قریب ہونے کے بجائے دور بھاگ جائیں. یہ ہے اصل بات. تیسری بات یہ فرمائی، مطلب یہ ہے کہ کامن سینس کا خیال رکھو، کامن سینس کا خیال رکھو. بعض لوگ جو ہے نا وہ بحثیں کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، لوگ بحثیں کرنے سے بھاگتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا ان کو فلسفے بکھیرنے کا شوق ہوتا ہے. تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کو مانا ہے سیدھی سیدھی بات، صاف سیدھی ستھری، کامن سینس، نرمی کے ساتھ. ایسے طریقے اختیار کرو لوگ محبت سے تمہارے سامنے قریب آ جائیں. اور تیسری بات فرمائی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ لڑ پڑتے ہیں، گلے پڑ جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کا جو ہے نا سفر وہ کھوٹا کرتے ہیں، آپ کی کوشش پہ، محنت پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عارض عن الجاہلین، جو جہالت پہ اتر آتے ہیں اس کے ساتھ تم مت الجھو، ان کو چھوڑ دو، جہلوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ وقت ضائع مت کرو. اچھا، آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا تو اگر آپ نے ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دیا نا، ایک اعتراض کوئی کرے گا آپ اس کا جواب دیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کبھی ختم نہیں ہوتی بحث. کوئی معقول بات پوچھے
اس کے ساتھ انگیج ضرور ہونا چاہیے، اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے، لیکن وہ فضول باتیں کرے تو وقت ضائع مت کرو. یہ میرا تجربہ ہے، سچی بات ہے. بہت لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول باتیں. آپ کون جانا چاہتے ہیں تو ان سے روح گردانی کرو، کنارہ کشی کرو. اور چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی جنا ہے، ایک جنا اور بھی ہے، وہ کبھی موقع ضائع نہیں کرتا، اس کا بھی دھیان رکھنا. اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب کبھی بھی تم شیطان کی طرف سے اپنے اندر اکساہٹ محسوس کرو، اکساہٹ، وہ تمہیں ابارے، وہ پرسویڈ کرے، تم اپنے اندر شیطان کی وہ اکساہٹ محسوس کرو نا، شیطان تمہیں ابار رہا ہے، اکسا رہا ہے، لڑ جاؤ، مر جاؤ، تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کرو. تم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب کبھی بھی شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو نا، وہ تمہیں غصہ دلاتا ہے، جذباتی کرتا ہے. وہ پتہ ہے کیسے کرتا ہے؟ میں ایک آدھ مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں، جملے عرض کرتا ہوں. مثلا وہ شیطان کہتا ہے کہ یار تم حق پر ہو، تمہاری بات صحیح ہے، تم حق پر ہو، یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. پھر وہ تمہیں کہتا ہے کہ تمہاری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، تم نے بہت قربانی دی ہے اس کام کے لیے، تو یہ تمہیں اگنور کیسے کر سکتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے آپ تو خیر خواہی چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے، آپ نے جو بات کی آپ نے تو خیر خواہی کے انداز میں کی تھی، تو آپ کی خیر خواہی کو یہ الٹے لوگ الٹا لے رہے ہیں، لہذا ان سے لڑ جاؤ. پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ دیکھا لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بے قدرے لوگ ہیں، یہ ناشکرے لوگ ہیں. اس طرح کی اکساہٹ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ کی بھی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے اور کرانا چاہتا ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو بھی کھوٹا کرنا چاہتا ہے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے. کبھی کہتا ہے چھوڑ دو، انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی. کبھی کہتا ہے لڑ جاؤ اپنے حق کے لیے، تم صحیح راستے پہ حق پر ہو، سب کو سیدھا کر دو، جو کچھ تباہ ہوتا ہے ہونے دو، سچ کے لیے جان قربان کر دو، وغیرہ وغیرہ. یہ شیطان کی اکساہٹیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو نا، فاستعذ باللہ، تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. فاستعذ باللہ کا معنی اعوذ باللہ پڑھا کرو. انہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا. اگلی بات فرمائی ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے. اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی برا خیال آتا ہے، شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، برا خیال ان تک پہنچتا ہے، تذکروا، تو فوراً کان کھڑے کر لیتے ہیں، وہ فوراً اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطان ہے. جب کبھی بھی شیطان ان کے دل میں خیالات وسوسے ڈالتا ہے، تذکروا، تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو آنکھیں کھول لیتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس پہ میں اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آج سورت کو کمپلیٹ کریں. بات جو الحمدللہ کلیئر ہو چکی ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں گمراہی کی طرف. ان کے بھائی جو شیطان کے بھائی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، شیطان کے بھائی وہ کھینچتے ہیں ان کو گمراہی کی طرف. ثم لا یقصرون، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ اپنی پوری کوشش، اپنا پورا زور لگاتے ہیں، وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں. یہ یاد رکھنا بات کی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اذا لم تأتہم بآیۃ، اے نبی جب آپ ان کے سامنے کوئی وہ خاص معجزہ پیش نہیں کرتے جو ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں. بآیۃ کا معنی عام نشانی نہیں ہے، خاص نشانی جو وہ مانگتے ہیں، جب آپ ان کو وہ معجزہ نہیں دکھاتے جو وہ مانگتے ہیں، قالو کہتے ہیں لو لشت بیتہا، تو آپ نے وہ معجزہ کیوں نہیں مانگا، اللہ سے کیوں نہیں لائے آپ.
آپ نے وہ بات کیوں نہیں بنائی جو ہم مانگتے ہیں؟ مثلا وہ آ کے ہر روز کہتے تھے اچھا آج ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں نا تو آپ یہ کر کے ہمیں دکھا دیں. اگلے دن آتے تھے کہتے اچھا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں یہ بات بتائیں. تو اگر آپ ان کو معجزہ نہیں دکھاتے تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے ہر جگہ ہر روز، کہتے تھے کہ آپ پھر کیسے نبی ہیں، آپ نے کیوں نہیں دکھایا وہ معجزہ؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اذا لم تأتهم بآیۃ، اے نبی جب آپ وہ خاص معجزہ جو وہ مانگتے ہیں اگر آپ ان کو نہیں دکھاتے، قالوا لو لاشتبیتھا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آپ نے بنا لیا اس کو، کیوں نہیں آپ نے پیش کیا ہمارے سامنے؟ قل ان کو بتائیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرا کام معجزے بنانا نہیں ہے، معجزے گڑھنا نہیں ہے کہ ادھر تم نے ڈیمانڈ کی ادھر میں نے معجزہ پیش کر دیا. میرا کام تو اس وحی کی پیروی کرنا ہے جو میرا رب مجھے بھیجتا ہے. میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف میرے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. یہ ہے میری ڈیوٹی. ٹھیک ہے، معجزے بنا بنا کے دکھانا میری ڈیوٹی نہیں ہے. اور اگر آپ کو معجزے ہی دیکھنے ہیں تو پھر میں تمہیں زندہ معجزہ دکھاتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ جو قرآن ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا، ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن یہ وحی تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں ہیں. بصائر کا معنی آنکھیں کھولنے والی نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. یہ جو آیتیں ہیں نا یہ اللہ کی جو وحی ہے یہ آنکھیں کھول دینے والی ہے، یہ بصیرت کی نشانیاں ہیں. اور وہدن و رحمہ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے. لیکن یہ ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ بصیرت سب کے لیے ہے لیکن ہدایت اور رحمت ہے لیکن ان کے لیے ہے جو مان لیتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنا کرو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. تو یہ قرآن کا ادب بیان کیا. قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آپ کو سنانے کے لیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سننے کا ارادہ نہیں رکھتے یا جو پڑھنے والا ہے وہ آپ کو سنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بعض کا بندہ سفر میں ہوتا ہے نا تو کانوں میں آواز پڑتی ہے، تلاوت لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی چانس آپ کو آواز آ رہی ہے، نہ پڑھنے والا آپ کو سنا رہا ہے اور نہ آپ نے اس کی نیت کی ہوئی تھی، تو پھر اس وقت واجب نہیں ہے آپ پر، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن جب سنانے والا آپ کو سنا رہا ہے اور آپ سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے خاموش رہنا واجب ہے اور توجہ سے سننا واجب ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو رحم لینے کے لیے قرآن کے ادب سیکھو، اور ادب یہ ہے کہ توجہ سے سنو اور خاموش رہو. اسی آیت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں خاموش رہو، توجہ سے سنو. جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو قرآن تو پڑھ رہا ہوتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ خاموش رہنا ہے، یہ واجب ہے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب امام قرآن پڑھے گا تو غور سے سنیں گے، لیکن سورۃ فاتحہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں الگ حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا وہ پڑھنی پڑے گی. تو امام شافعی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کہتے ہیں ہر سورت میں پڑھنی ہے، چاہے امام جو ہے نا وہ آہستہ قرات کر رہا ہو یا اونچی قرات کر رہا ہو، آپ نے ہر صورت میں پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام آہستہ پڑھے یا اونچی پڑھے آپ نے ہر صورت میں نہیں پڑھنی. لیکن ایک درمیانی بھی فتویٰ ہے اور مولانا مودودی علیہ رحمت نے اسی کو پسند کی ہے اور یہی زیادہ بہتر بھی ہے. اس میں ساری حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے اور قرآن پہ بھی عمل ہو جاتا ہے. یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک. وہ فرماتے ہیں جب امام اونچی پڑھ رہا ہو تو پھر آپ کو آواز آ رہی ہے آپ سنو اور خاموش رہو، لیکن جب وہ آہستہ پڑھ رہے آپ کو آواز نہیں آ رہی
پھر آپ پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں ساری باتوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو جن نمازوں میں آپ کو آواز آتی ہے سورۃ فاتحہ کی، ان میں خاموش رہیں، اور جن میں آواز نہیں آتی ان میں پڑھ لیا کریں، تو سب پہ عمل ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب اللہ رب العالمین نے جنرل جو ذکر ہوتا ہے نا، ذکر پہلے تھا قرآن خاص ذکر ہے، اب ایک عام ذکر کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، عام ذکر کی۔ تو عام ذکر کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر جو ہوتا ہے، ذکر یہ زندگی ہے، روح کی زندگی، اس سے روح کو خوراک ملتی ہے، ٹھیک ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا ادب بیان کیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل کے اندر۔ تو ایک طریقہ یہ ہے ذکر قلبی، دل کے اندر رب کو یاد کرو، زبان کے ساتھ نہیں، دل کے اندر اللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ دل کے اندر اس کو یاد کرو، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفتوں کے ساتھ، تو ذکر کرو دل کے اندر، اپنے رب کو یاد کرو، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، یعنی عاجزی ہونی چاہیے تمہارے انداز کے اندر بھی اور تمہارے ذکر کے اندر بھی، جو کچھ کر رہے ہو عاجزی کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا وخیفتن، اور خوف ہونا چاہیے، عاجزی اور خوف۔ جب کسی کو یاد کرتا ہے نا بندہ، اس کی طاقت کو یاد کرے، اس کی قوت کو یاد کرے، اس کے اختیارات کو، اس کی اتھارٹی کو یاد کرے، اس کی سزا کو یاد کرے، اس کی ناراضگی کو یاد کرے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوف اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور دوسری بات بتائی، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز کو اونچا کیے بغیر، یہ دوسرا طریقہ ہے، آواز کو اونچا کیے بغیر۔ دون الجہر، جہر کا معنی ہوتا ہے اونچا کرنا، اور دونا کا معنی ہوتا ہے نہ کرنا۔ دون الجہر، آواز اونچی کیے بغیر، من القول، آواز۔ تو دل میں اللہ کو یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور دوسرا آہستہ آواز، اونچی آواز میں نہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ دیکھا، ایک جنازہ تھا یہاں یو کے میں، اور کچھ لوگ جو تھے نا، وہ ہمارے دوست تھے، وہ ذکر والے بھائی تھے، تو انہوں نے جناب جنازے پر اتنی زور سے چیخنا شروع کیا، اتنی زور سے ذکر کرنا شروع کیا درود شریف کا، اللہم صلی علی اللہ، اتنی زور سے جو ہے نا مسجد جو ہے نا ویسے لگتا تھا چھت اڑتی، اتنی زور سے۔ تو یہ چیخنا ہوتا ہے ذکر کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ چیخ کا ذکر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بد تہذیبی ہے، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ تو چیخنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں دون الجہر من القول، آواز کو زیادہ اونچا کیے بغیر، آہستہ رکھو آواز کو، ٹھیک ہے۔ ادب یہ ہے اور تہذیب یہ ہے، دل کے اندر یاد کرو اور زبان کے ساتھ بھی کرو ذکر، لیکن آہستہ آواز کے ساتھ۔ اور کرنا کب ہے؟ بالغدو والآصال، صبح و شام، صبح بھی شام بھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذکر جو ہے نا اس کا سب سے بہترین ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، صبح و شام۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام ذکر کیا، 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو غافل ہیں، تو غافلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اچھا جی، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات گزرے نا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ نفلوں کے اندر تلاوت کر رہے تھے، اور تھوڑا اونچی سوری، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ تھوڑا اونچا پڑھ رہے تھے، آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ صبح جب ملاقات ہوئی نا، تو دونوں سے پوچھا، ابو بکر سے فرمایا کہ آپ تو بہت آہستہ بغیر آواز کے تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جس کو سنانا چاہتا تھا وہ سن رہا تھا، تو مجھے اونچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا، سستی کو دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں اونچا پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے فرمایا کہ ابو بکر آپ تھوڑا سا آواز اونچا کر لیں اور عمر آپ تھوڑا سا نیچے کر لیں، وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانہ راستہ اختیار کریں، نہ زیادہ اونچا ہو اور نہ آہستہ ہو۔ تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفلوں کے اندر جب آپ رات کو نوافل ادا کر رہے ہوں تو دونوں طریقے جائز ہیں، اور عام تلاوت بھی کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں تو بھی دونوں طریقے جائز ہیں، آواز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ بھی کر سکتے ہیں۔ نفلوں کے اندر آپ اکیلے بھی ہوں تو اونچی آواز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت اونچی نہیں، دون الجہر من القول، آہستہ آواز کے ساتھ، لیکن آواز بھی آپ نکال سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب آواز نکالیں گے نا تو اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کسی اور کو تکلیف نہ ہو اور کسی اور کی عبادت میں خلل نہ ہو، یہ آپ یاد رکھیں، کسی اور کو ڈسٹربنس نہ ہوتی ہو، پریشانی نہ ہوتی ہو، تو آپ آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آخری آیت یہ ہے، ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہوتے ہیں، فرشتے، وہ جو تیرے رب کے پاس ہوتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے منہ نہیں پھیرتے، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، روح گردانی نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی وہ ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، اسی کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں والے مقام حاصل کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی عبادت سے کبھی منہ نہ پھیرنا اور اس کی تسبیحات بیان کرتے رہو اور اس کے سامنے سجدے کرو، تو تم فرشتوں والے مقام حاصل کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ تلاوت کا سجدہ ہے، اس بارے میں ایک مسئلہ آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے نزدیک تو تلاوت کا جو 14 سجدے ہیں یہ واجب ہیں، اور ان کے لیے وہ ساری شرطیں ہیں، جمہور کے نزدیک وہ ساری شرطیں ہیں جو نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، مثلا وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، پھر آپ سجدہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دوسرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے لیے کوئی شرطیں بھی نہیں ہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جہاں پہ ہو گر جاؤ، بس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اگر آپ سجدے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مثلا کسی سواری میں ہیں، ٹھیک ہے، تو سجدے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو بس سر کو جھکا دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سفر کر رہے ہوتے تھے نا اپنی سواری پر، اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تو سجدے والی آیت تو آتی تھی تو ادھر ہی سر جھکا لیتے تھے، تو اس سے بھی سجدے کا حکم پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہیں ہے پھر بھی سجدہ ہو جاتا ہے تلاوت کا۔ قبلے کی طرف منہ ہے تو یہ افضل ہے، اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، جس طرح بھی منہ ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے، بس جب بھی آیت پڑھو سجدے میں جھک جاؤ، گر جاؤ۔ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہے، جدھر بھی منہ ہو، جس طرح کی بھی آپ وضو میں ہے نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ جو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے نا جن کے نزدیک، وہ بھی کہتے ہیں جب آپ سننے کی نیت سے سن رہے ہوں یا پڑھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہوں تو آیت سجدے والی آ جائے تو پھر آپ پہ سجدہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ویسے سنا، نہ آپ کی سننے کی نیت تھی نہ پڑھنے کی نیت تھی، ویسے آپ کی نظر سے گزر گیا یا آپ نے کہیں سے سن لیا تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو دو اوپینین یاد رکھیں، ایک یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ پھر دو اوپینین یہ ہیں کہ جب سجدہ کرنا ہے تو اس کی کیا شرطیں ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ وضو ہو، قبلے کی طرف منہ ہو اور آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ وضو نہ بھی ہو، قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو، آپ جھک جائیں، پورا سجدہ نہ بھی کریں، آپ سر نیچے کر لیں، آپ جیسے آپ کی پوزیشن ہے اس حالت میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوری میں نے آپ کا آج پورا وقت لے لیا، بلکہ 5 منٹ اوپر لے لیے، لیکن الحمدللہ جلدی جلدی آج ہم نے سورہ اعراف کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو قرآن کی 7ویں بڑی سورت آج آپ نے کمپلیٹ کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔